أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے؟ کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے جب وہ پوچھے گا سرے محشر بلا کے سامنے؟ یا الہی میں تو مجرم ہوں مگر اے خدا کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے؟ اے فرشتوں پھر تم مجھے سوئے دوزخ کھینچنا، پہلے لے چلو ذرا میرے پیشوا کے سامنے۔ حق نے فرمایا ہے تیری امت پہ ہے دوزخ حرام، حق نے فرمایا ہے تیری امت پہ ہے دوزخ حرام، کر لیا وعدہ یہی خیر الورا کے سامنے۔ سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا۔ ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، سزا دینے والا جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا،
سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا بندے پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اگر کوئی انسان برائی کر بیٹھتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، فرمایا کہ ثُمَّ يَجِدِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اپنے اللہ سے اس پر معافی مانگ لیتا ہے۔ فرمایا کہ یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اپنے اللہ کو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی رب العالمین اپنے بندے کو تسلی کے جملے، تسلی کے کلمے خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی جان پہ کچھ ظلم کر بیٹھے ہو، کوئی ایسی برائی کر بیٹھے ہو، کوئی ایسی میری نافرمانی کر بیٹھے ہو، تو پھر مایوس ہونے کی اور نا امید ہونے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک نسخہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، اس پر عمل تم کر لو، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہیں، تو یہ گناہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت بڑی بیماری ہے، اور نہ صرف بیماری بلکہ یہ بہت بڑا زہر ہے، اور انسان اگر یہ زہر استعمال کر لے تو اس کے بعد رب العالمین نے اس کا تریاق بھی خود ہی عطا فرما دیا کہ یہ گناہ ہوا ہے، اس کا تریاق یہ ہے کہ تم میرے سامنے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہ کو ختم فرما دوں گا۔ اس سے بڑی مالک کی اپنے بندے سے محبت کیا ہوگی؟ ہم بسا اوقات اپنے دل میں آنے والے خیالات، احساسات، جذبات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں الحمدللہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا ہوں، میں بچ گیا ہوں، لیکن کبھی اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف دیکھیں کہ جن کو رب العالمین نے گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، جن سے غلطی اور گناہ کا تصور نہیں۔ آپ کی ذات اقدس یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ جن کو یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہے، کوئی گناہ نہیں ہے آپ پہ، جو آپ کی لغزش بھی اگر کوئی اونچ نیچ بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہے، اور میرا نبی اپنی زبان سے اپنے حکم سے بولتا ہی نہیں ہے، اپنے اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ تو ان کے حالت یہ ہے، اور پھر امت کے لیے کیا پیغام ہے کہ جب میرے محبوب 100 بار دن میں استغفار کر رہے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ ایک اللہ والے اپنا ذریعہ معاش ان کا تھا چادریں بنانا، چادروں کا کاروبار کرتے تھے، ہاتھ سے چادر بناتے تھے اور لوگوں میں فروخت کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جتنی مرضی قیمت لیں میرے سے، لیکن چادر بڑی عمدہ بنا کے دینی ہے مجھے۔ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے عمدہ قسم کی چادر بنا دیتا ہوں۔ تو اب انہوں نے اس سے وقت لیا اور اتنے میں چادر بنانا شروع کر دی۔ جب چادر بنا کر تیار ہو گئی، اسے بلایا کہ بھائی چادر بن گئی ہے، لے جاؤ۔ وہ صاحب لینے کے لیے آئے تو آ کر انہوں نے وہ چادر لی، لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جب جا کر چادر کو کھولا
کھولنے کے بعد وہ چادر واپس لے کے آ گیا. کہنے لگے حضرت اس میں تو میں نے آپ سے عمدہ چادر بنانے کے لیے کہا تھا, اس میں تو نقص ہے, کئی جگہوں پر آپ اس کو بنانے میں کوتاہی کر گئے, تو اس کے اندر عیب ہے اور میں ایسی چادر قبول نہیں کرتا. وہ اللہ والے نے چادر پکڑی اور رونا شروع کر دیا. اس نے کہا حضرت میں پیسوں کا مطالبہ نہیں کر رہا آپ سے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کی چادر بنائی ہوئی میں آپ سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, میرے یہ کام کی نہیں ہے, مجھے تو عمدہ چادر چاہیے تھی. حضرت فرمانے لگے کہ بھائی میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ مجھے تجھے قیمت واپس کرنا پڑے گی, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تو انسان ہو کر اتنا عمدہ اور نفیس مزاج رکھتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے کام کے اندر جس میں نے اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑی, تجھے کمی نظر آ گئی اور تو نے اسے چھوڑ دیا. اگر کل میرے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان میں کوئی کمی کی کوتاہی رہ گئی تو میرے وہاں پر اعمال کی کمی اور کوتاہی کی تلافی کیسے ہوگی؟ فرمایا مجھے تو اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے, یہ پریشانی مجھے لاحق ہے کہ میرا بنے گا کیا. تو آج ہم اپنے اعمال کی فکر کریں کہ اپنے اعمال کو, اپنے اللہ کو پسند آنے والے اعمال ہم اپنے کرنے شروع کر دیں. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمارے لیے تسبیحات کرنا زیادہ فائدہ مند ہے یا استغفار کرنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ فرمانے لگے کہ بھائی اگر کپڑا دھلا ہوا ہو, صاف ستھرا ہو, تو اس کپڑے کے اوپر عطر اور خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جائے تو یہ بہت عمدہ چیز ہے. لیکن اگر کپڑا گندا ہو تو اس کے اوپر پھر عطر کی اور خوشبو کی بارش نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے تو صابن اور گرم پانی اس کے لیے زیادہ مفید ہوا کرتا ہے. فرمایا اس لیے ہماری روحیں گندی ہو گئی, ہمارے اعمال گندے ہو گئے, ہمارے لیے اس وقت سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم استغفار کے صابن سے اپنی روح کے دھبوں کو دور کر دیں, تاکہ اس کے اوپر ہم جب سنت رسول کی خوشبو لگائیں تو ہمارا جسم بھی, ہمارے اعمال بھی معطر اور منور ہو جائیں, ہمارے اعمال کے اندر سے وہ خوشبوئیں مہکنا شروع ہو جائیں. جب گندے کپڑوں پہ خوشبو لگائی جائے گی تو اس سے خوشبو نہیں آئے گی بلکہ اس کی بدبو غالب آ جائے گی. فرمایا ہمیں اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے استغفار کا صابن اور استغفار کا گرم پانی استعمال کرنا ہے, جس کو استعمال کر کے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور ہمارے اعمال سے پھر وہ خوشبوئیں پھوٹنے لگیں جو ہمارے رب کو بھی پسند آئیں اور ہمارے پیارے حبیب کو بھی پسند آئیں. تو اپنے اعمال کو منور کرنا, سجانا, خوبصورت کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اللہ پاک کیا فرما رہے, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, کہ اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. جو خفیہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو, جو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو. اس لیے کہ جب تم گناہوں کو چھوڑ دو گے تو پھر تم تھوڑی سی عبادات بھی کرو گے تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. اس لیے کہ اگر انسان ٹونک بھی استعمال کرتا رہے اور ساتھ کچھ زہر بھی کھاتا رہے تو وہ زہر جلدی اثر کرے گا اس پر, اس کے اوپر وہ دوا اثر نہیں کرے گی. اس لیے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اگر تمہاری عبادات تھوڑی بھی ہوں گی تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی. تو اپنے گناہوں کو چھوڑنا, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو بندہ مجھ سے توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے, فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. آج ہماری زندگی, اجتماعی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسلمان کس قدر پریشان ہے, کس قدر پریشان ہے اور کتنی مصیبتوں اور آفتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. اور وقفے وقفے سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, ہم نے کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. میرے بھائی, ہے کسی کی طاقت جو مالک سے ٹکر لے سکے, جو مالک سے لڑ سکے؟ کسی کی ہمت نہیں ہے. رب العالمین اپنے فضل کی بارش فرما دے تو ہم سب کے لیے یہ کافی ہو سکتی ہے. تو اس حالت میں اپنے رب سے استغفار کرنا یہی اس کا سب سے بہترین علاج ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے الفاظ کے اوپر غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے, ہم نے لڑنا ہے. ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہم نے اپنے مالک سے التجا کرنی ہے کہ مولا مصیبت تیرے حکم سے آتی ہے جو بھی آتی ہے, پریشانی تیرے حکم سے آتی ہے جو بھی آتی ہے, اس پریشانی کو دور کرنے کی طاقت بھی تو ہی رکھتا ہے, اس کو تو ہم سے دور فرما دو. ہم تو کمزور ہیں, ہم تو خطاؤں کے پتلے ہیں, ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں,
لیکن مولا ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر اپنے کرم کی بارش فرما۔ حضرت عمر کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ قحط کے اندر مبتلا ہیں، اور اتنے میں آپ نے خط لکھا مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو خط لکھا کہ مدینے کے اندر بہت زیادہ قحط پڑ گیا ہے، تو آپ یہاں سے میرے لیے کچھ غلہ بھجوائیں جو میں یہاں لوگوں میں تقسیم کروں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے ایک خط لکھا اور کہنے لگے کہ حضرت میں اتنا غلہ مصر سے یہاں روانہ کروں گا کہ ایک اونٹ اس کا مدینے میں داخل ہوگا اور اس کا جو آخری اونٹ ہوگا وہ ابھی مصر کے اندر ہوگا، اتنا بڑا غلے کا لشکر بھیجوں گا۔ اور یہ خط ادھر حضرت عمر کو ملا، اور ادھر ایک اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابی جنگل میں بوریا نشین جنگل میں بسر کر رہے تھے اپنی زندگی، ان کو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور کہا کہ جا کر عمر کو میرا پیغام دو، عمر کو میرا پیغام دو کہ عمر کہاں چل پڑے، کس راستے پہ چل پڑے، کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے محبوب نبی کا قاصد بن کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے یہ جملے، وہ جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے تھے وہ بتا دیے کہ یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت لوگوں کو بلایا، مجمع اکٹھا کیا، اور وہ الفاظ کچھ مبہم تھے، واضح نہیں تھے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا یار اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی رسول اور کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضرت اس کا مطلب اللہ کے محبوب نبی آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمر میں نے لوگوں سے مانگنا تجھے نہیں سکھایا تھا، میں نے تو یہ سکھایا تھا کہ جب ضرورت پڑے اپنے رب کے دروازے پہ دستک دینا، تیرا رب تیرے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اس کا یہ مطلب آپ نے فوراً حضرت عمر بن عاص کو رکا لکھا کہ بھائی اپنا غلہ اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہارے غلے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو لیا، میدان میں چلے گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، مولا ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے دروازے پہ آ چکے ہیں، ہمارے لیے اپنے فضل اور کرم کی بارش برسا دے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ رب العالمین نے بارش بھیج دی اور آسمان چھم چھم برسنے لگا۔ جب مانگنا آ جائے تو پھر اللہ یوں عطا کیا کرتے ہیں۔ آج سچی بات یہ ہے کہ ہم نے مانگنا نہیں سیکھا، اپنے مالک کو راضی کرنا نہیں سیکھا، ہم لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ ہماری مدد کر دے، شاید ہمیں وہاں سے ویکسین مل جائے، ہمارا وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے۔ اور بھائی مسئلے آسمان سے حل ہوتے ہیں، زمین سے نہیں حل ہوتے۔ جب آفتیں آسمان سے آتی ہیں تو پھر ان کے حل بھی آسمان سے آتے ہیں، اور آسمان کے مالک نے ان آفتوں کا حل بھی ہمیں بتایا ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، دو ندامت کے اشک بہا لو، پھر میں تمہارے اعمال کے اوپر دیکھو اپنی رحمت کی فوار کیسے برساتا ہوں، پھر میں کیسے برساتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے ذرا اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنے اعمال کو تو نے غلاظت سے بھر دیا، گندا کر دیا، ایسے اعمال لے کے میرے دربار میں پیش ہو رہا ہے، ان اعمال کے اوپر میں تیرے لیے رحمت کے فیصلے کیسے اتاروں؟ رحمت کے فیصلے لینے ہیں، اپنے نام اعمال کے اندر کثرت سے استغفار درج کروا۔ میرے محبوب کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے تو خوش ہو جائے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے، میرے محبوب نے اس کا علاج بتایا، فرمایا کہ پھر اپنے نامہ اعمال میں وہ کثرت سے استغفار درج کرنا شروع کروا دے، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر اسے اتنی خوشی ہوگی کہ جس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آج میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی اللہ کے محبوب نبی کا بتایا ہوا یہ وظیفہ استغفار، میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے الفاظ زبان سے ان کلمات کو جاری رکھو، استغفار کے الفاظ جو بھی تم ادا کر سکتے ہو کرو۔ اور ایک استغفار میرے محبوب نے وہ بھی بتایا جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ الفاظ وہ ہیں جن الفاظ کو میرے محبوب نے کہا یہ سید الاستغفار ہیں، سارے استغفاروں کے بادشاہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت یہ استغفار پڑھ لیتا ہے، فرمایا شام سے پہلے اگر اسے موت آ گئی اللہ جنت میں سیدھا داخل فرما دے گا۔
اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے فرمایا صبح سے پہلے اس کو موت آ گئی اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے بھائی کتنا وقت لگا اس کو پڑھنے میں، ہمیں یاد کرنے میں۔ یقین جانیے گا ہم کوشش کریں، ہم بڑے بڑے کام جب کر سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ان دعاؤں کو یاد کرنا یقین جانیے گا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف ہمیں اپنی ترجیحات میں ان دعاؤں کو شامل کرنا ہوگا۔ جب ہم شامل کریں گے، یہ سید الاستغفار کے الفاظ میرے محبوب نے اس دعا کے بارے میں فرمائے ہیں کہ ان الفاظ کو یاد کر لو، اور یاد کر کے ایک مرتبہ صبح کو پڑھ لیا کرو، ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو بھی کھول دیں گے، اور ادھر تمہیں موت آئے گی اور ادھر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ اور استغفار اور گناہ جب انسان کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب یہ انسان استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت ان گناہوں کے دھبوں کو جو دل کے اوپر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے دھبوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ انسان کا دل چمک جاتا ہے، کلی ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے، روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کرنا، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پہ پڑے، کسی ایسی جگہ پر پڑے جہاں اللہ نے نظر ڈالنے سے تمہیں منع کیا ہے، فرمایا اگر اللہ کے خوف سے تم اپنی نظر کو جھکا لیتے ہو، فرمایا اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے گا۔ آج ہم نے روسٹ بروسٹ کے مزے تو چکھے ہیں، کبھی ایمان کا مزہ نہیں چکھا۔ اللہ ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرما دے، اور جس کو اللہ خوف خدا کی دولت عطا فرما دیتے، جس کے دل میں خوف آ جاتا ہے، اللہ پھر اس کو ایمان کی حلاوت بھی نصیب فرما دیتے، پھر اس کو ایمان کا مزہ بھی آتا ہے۔ اور پھر ایسا مزہ آتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب یہ میرے محبوب جملہ اس وقت فرمایا کرتے تھے جب لوگوں کو اس بات پر بہت زیادہ تاکید مقصود ہوتی تھی۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، بہت نیک سالے اور پارسا بن کر اپنی زندگی کو گزار دو، اللہ تم لوگوں کو روئے زمین سے ختم فرما دو، اور مخلوق لے کے آئیں، اور وہ مخلوق کیا کرے، ان سے گناہ بھی ہو اور وہ اپنے اللہ سے معافی بھی مانگے۔ فرمایا کہ اب یہ گناہوں کا ہونا یہ ایک فطرتی عمل ہے، ہم سے ہوتے ہیں۔ جن کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں تھی اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ بھی نہیں بنایا، اللہ نے ان کو، فرشتوں کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے خلیفہ ان کو بنایا جن کے اندر گناہ کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن گناہ کی صلاحیت کا ہونا یہ اس کے لیے عظمت کی دلیل ہے، لیکن کب دلیل ہے؟ جب یہ انسان اس گناہ کے ہو جانے کے بعد اپنے اندر ندامت پیدا کر لے، استغفار شروع کر دے کہ مولا میرے اس گناہ کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو ڈال۔ جب یہ بندہ اپنے اللہ سے معافی مانگے گا پھر اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول شروع ہو جائے گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تیری رحمت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ تو ہمیں جہنم میں بھیجے۔ میرے مالک نے تو ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تہجد پڑھا کرتے تھے، ایک دن تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، سارا دن روتے رہے، مولا میں اتنا بدبخت ہو گیا کہ تیری یاد کے لیے صبح کو اٹھ بھی نہیں پایا۔ فرماتے روتے رہے سارا دن، جب اگلی رات سوتے ہیں صبح کو ابھی تہجد کا وقت ہوا تو ایک سفید ریش بزرگ آتے ہیں اور آ کر اٹھایا کہ حضرت اٹھ کر تہجد ادا کر لیں۔ حضرت فوراً بڑا کے اٹھے کہ کل بھی رہ گئی تھی آج نہ رہ جائے کہیں، فوراً اٹھے اور اٹھنے کے بعد جلدی سے ان سے کہا وہی تم کون ہو، مجھے جگانے والے کون ہو؟ کہنے لگے تم اپنا کام کرو، تہجد پڑھو، تمہیں مجھ سے کیا، تمہارے تو جاگنے سے تمہیں غرض تھی، وہ جاگ گئے اور عبادت کرو اپنے مالک کی۔ کہا نہیں میں جانے نہیں دوں گا، بتاؤ کون ہو؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں میں۔ کہا کہ تیرا کام تو لوگوں کو نیکی سے روکنا ہے اور تو مجھے نیکی کے لیے جگانے آ رہا ہے کہ میں تہجد پڑھ لوں؟ کہا ہاں
کہا کیوں؟ یہ تو تمہارا کام نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ شیطان کا جواب سنیے گا۔ شیطان کہنے لگا کہ دیکھو کل تمہاری تہجد رہ گئی تھی، اس پر تو نے وہ آہوزاری کی، اللہ کے سامنے تم اتنا گڑ گڑائے کہ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور تیرے درجات تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ بلند ہو گئے۔ اور میں آج تجھے اس لیے جگانے آ گیا ہوں کہ کہیں آج پھر تیری آنکھ نہ کھلی تو ایسا نہ ہو کہ تیرے درجے اور بلند ہو جائیں، اور یہ تو میں پسند نہیں کرتا۔ جب انسان اپنے مالک کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، جب آہوزاری کرتا ہے، اپنے دل کی آہ نکلتی ہے تو وہ عرش تک جاتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ گناہ کا ہونا بڑی بات نہیں، گناہ پر اڑنا یہ بڑی بات ہے کہ انسان اڑ جائے، معافی نہ مانگے۔ یہ تو شیطان کی صفت ہے کہ معافی نہ مانگنا۔ اللہ سے معافی مانگنا یہ انسان کا کام ہے، جس طرح ہمارے ابا آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ سے اپنے مالک سے مانگا تھا، ہمیں بھی اپنے مالک سے مانگنا ہے کہ مولا ہمارے اوپر بھی اپنی رحمتوں کی بارش کر۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ، اور اس آخری عشرے کے اندر یہ چند گھڑیاں جو رہ گئیں، ان کے اندر اپنے مالک کو راضی کر کے اجتماعی توبہ، انفرادی توبہ، رات کی تاریکیوں میں توبہ، دن کے اجالے میں توبہ جتنی ہم کریں گے، یقین جانیے گا آپ محسوس کریں گے پورا سال اس کے انوارات ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ ہمارے زندگی میں پورا سال اس کے انوارات ہوں گے۔ اور یہ گھڑیاں فرمایا وآخرہ عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ اس جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ آزادی یقیناً جب ہم استغفار کریں گے یہ ہم سب کو مل سکتی ہے۔ اللہ